الحمد لله الذي أنزل الكتاب على خير العباد وجعله دليلا إلى سبيل الرشاد والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد الذي يأتي يوم القيامة شهيدا على الأشهاد وعلى آله وأصحابه وأطرته الأمجاد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد وبعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی صدق رسول النبی الامین المتین الکریم۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کی محفل اور اسٹیج پر بیٹھے مؤکر علماء کرام اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ میں کوئی مقرر نہیں بلکہ ایک کتاب اور قلم دوست ہوں، مگر چونکہ حضرت علامہ و مولانا ساتھی محترم لال محمد صاحب قبلہ کا حکم ہوا اور میں اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، تو یہ شادی خانہ آبادی کی محفل ہے اور اسی کو میں نے اپنا موضوع سخن بھی بنایا ہے، اسی کے متعلق کچھ عرض کرنا مناسب بھی سمجھتا ہوں۔ حضرات، اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام کے اندر نکاح محض نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں، مگر ان باتوں کو بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی مدینہ کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود نچھاور کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا کریمنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام کے اندر نکاح محض خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کا نام نہیں، جس طرح انسان کی بہت ساری ضروریات ہے اسی طریقے سے نکاح بھی ایک اہم اور فطری ضرورت ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جائز طریقے سے پورا کرنے کی اجازت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان بھی قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جس نے نکاح کیا اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا، تو چاہیے کہ باقی آدھے ایمان میں، باقی آدھے دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرات محترم، نکاح انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور انہیں بیویوں اور اولاد سے بھی نوازا۔ اس آیت کریمہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی
اہل و عیال والے رہے ہیں، بیوی اور بال بچے والے رہے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر آیا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسولوں کی 4 سنتیں۔ نمبر 1 شرم و حیا کا خیال کرنا، نمبر 2 مسواک کا اہتمام کرنا، نمبر 3 عطر کا استعمال کرنا، اور نمبر 4 نکاح کا انتظام کرنا۔ اس حدیث پاک سے بھی شادی کی اہمیت واضح ہوتی ہے، نکاح کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء، کہ جو شخص تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے، جو شخص تم میں نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح کو نیچا کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی نکاح کو بہکنے سے روکتا ہے اور جذبات کو بے لگام ہونے سے روکتا ہے۔ اور جو انسان تم میں سے نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے روزہ رکھے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے اپنی عبادت و ریاضت میں خشوع اور دلچسپی کی وجہ سے اپنی قوت شہوانی کو ختم کرنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا اور شادی نہ کرنے کو زندگی سے بھاگنے والا بتایا، زندگی سے فرار ہونے والا بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے واللہ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اے صحابہ کرام کی جماعت، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی ادا کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، اور یہی میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا، جو میری طریقے سے اعراض کرے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرات محترم، اسلام کے اندر نکاح محض جنسی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ انسان کو نکاح کرنے سے دلی سکون حاصل ہوتا ہے، دماغ کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک طریقے سے سکون ملتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکنوا الیہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کے جنس سے اس کا جوڑا بنا دیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت مرد کے حق میں ایک انمول تحفہ ہے اور مرد کے لیے باعث اطمینان و سکون ہے۔ حضرات محترم، نکاح کے اندر بے شمار دینی اور دنیاوی فائدے رکھے ہوئے ہیں، مثلا معاشرتی فائدے، سماجی فائدے، اخلاقی فائدے۔ گویا کہ فائدے اور خوبیوں کا دوسرا نام نکاح۔ ارشاد ربانی ہے هو الذی خلق من الماء بشرا هو الذی خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وسحرا وکان ربک قدیرا۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پانی سے یعنی ایک قطرہ بوند سے پیدا کیا اور اس کے ذریعے نسل آدم کو چلا دیا اور تمہیں خاندان والا اور سسرال والا بنا دیا، اور واقعی تمہارا رب قادر ہے، واقعی تمہارا رب قدرت والا ہے۔ حضرات محترم،
ایک حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ شادی شدہ آدمی کی 2 رکعت نماز، توجہ چاہتا ہوں، شادی شدہ آدمی کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ کے 72 رکعت نماز سے زیادہ بہتر ہے. اور ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ 82 رکعت نماز سے زیادہ بہتر ہے. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ شادی شدہ انسان جو ہوتا ہے اس کے حوصلے مضبوط ہوتے ہیں، اس کے عبادت کے اندر زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، اور خشوع و خضوع عبادت کا روح ہے، اسی لیے شادی شدہ انسان کی عبادت کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے. محترم حضرات، ایک اور چیز قابل غور ہے، لیکن سب سے پہلے ایک بار آپ لوگ جھوم جھوم کر بارگاہ نبوی میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شادی کس سے کرنا چاہیے؟ شادی کے اندر کیا چیزیں دیکھنا چاہیے؟ کیا مال و دولت دیکھنا چاہیے، یا دینداری دیکھنا چاہیے، یا تقوی و پرہیزگاری دیکھنا چاہیے؟ کیا دیکھنا چاہیے؟ اس چیز کا پتہ ہم اس واقعے سے لگاتے ہیں. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، نہ مالدار تھے نہ کسی منصب پر فائز تھے، رنگ بھی سانولا تھا، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے. بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور صحبت سے فیضیاب ہوتے تھے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، یا جلیبیب الا تتجوز، اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ دوبارہ عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ نہ میرے پاس مال ہے نہ جاہ و جلال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جواب دیا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ مجھ سے کون اپنی بیٹی کی شادی کروانا پسند کرے گا؟ میرے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، میرے خاندان کی تعداد بھی بڑی نہیں ہے، میرے رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے، میرا رنگ بھی سانولا ہے، میری شکل بھی اچھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی منصب پر فائز ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذهب الى ذاك البيت من الانصار وقل لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يبلغكم السلام ويقول جوزني ابنتكم. اے صحابی، اے حضرت جلیبیب اس انصاری کے گھر جاؤ، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو. اتنا سننا تھا. حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے. دروازے پر دستک دیکھتے ہیں، گھر کے مالک نے پوچھا، گھر والوں نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نے کہا میں جلیبیب ہوں. گھر کا مالک باہر نکلا، پوچھا کیا چاہتے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے بھیجا ہے کہ میں تمہیں ان کا سلام عرض کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام فرما رہے ہیں. محترم حضرات، جب اتنا سننا تھا تو گھر کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، مسرت و شادمانی کی کرن پھوٹ پڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سلام فرما رہے ہیں. یہ کتنی بڑی خوشبختی کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے سلام کا پیغام بھجوایا ہے. حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے آگے بھی سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو.
اتنا سننا تھا۔ صاحب خانہ نے کہا ذرا انتظار کرو، میں گھر میں جا کر لڑکی کے ماں سے مشورہ کروں۔ گھر کے اندر گئے اور جا کر کے مشورہ طلب کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور پوچھنے لگی میری بیوی جان بتاؤ تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، اللہ کی قسم، قسم اللہ کی، میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے ہرگز نہیں کروں گا۔ نہ خاندان ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ ہی کسی منصب پر فائز ہے، میں کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں اس سے نہیں کروں گا۔ یہ ساری گفتگو گھر میں ہونے والی یہ ساری باتیں اس کی نیک سیرت بیٹی بھی سن رہی تھی اور وہ جان گئی تھی کہ یہ حکم کس کا ہے، یہ حکم کس کا ہے۔ اگر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتہ داری پر رضامند ہے تو یقیناً اس میں میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے، تو یقیناً اس میں میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس لڑکی نے اپنے والدین کو دیکھا اور مخاطب ہوئی اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ او فدنی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانہ لیضیع۔ اے میرے گھر والوں، اے میرے ماں باپ، تم اس بار تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ٹالنے کی کوشش میں ہو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ٹالنے کی کوشش میں ہو، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دو۔ وہ جہاں چاہے میرا نکاح کرتے، وہ جس سے چاہے میری شادی کرتے، کیونکہ وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے، وہ مجھے ہرگز برباد نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے بعد اس لڑکی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی اس آیت کے تلاوت کی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد و عورت کو اس بات کا اختیار نہیں رکھتا ہے کہ وہ اپنے امور میں کسی چیز کا فیصلہ کرے، وہ اپنے امور میں کسی چیز کا مالک ہو۔ لڑکی کے والد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، لڑکی کا والد بارگاہ رسول میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا حکم منظور ہے، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، مجھے آپ کے مشورے قبول ہے، مجھے آپ کے مشورے قبول ہے، میں اس کی شادی پر رضامند ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچی کے، اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے حق میں یہ دعا فرمائی، اللہم صب الخیر علیہا صبا ولا تجعل عیشھا قبدا۔ اے اللہ اس پیاری بچی کو، اے اللہ اس لڑکی کو، اس لڑکی کے اوپر خیر اور بھلائی کے دروازے کو کھول دے اور اس کو مشقت و پریشانی سے دور رکھ۔ محترم حضرات، اس کے بعد حضرت جلیبی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی آرائش و زیبائش تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تحمید تھی، جس کی راحت نماز اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا سے یہ شادی خانہ آبادی ایسی برکت والی ثابت ہوئی کہ تھوڑے ہی دنوں میں اس کے حالات بدل گئے، اس کے گھر کے مالی حالات بدل گئے اور انہیں زیادہ مالدار ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے فَكَانَتْ أَكْثَرُ مِنَ الْأَنصَارِ نَفْقَةً وَمَالًا۔ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے مالدار گھرانہ، سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ محترم حضرات، پھر کسی جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا هل تفقدون من احد، اے صحابہ کرام ذرا پتا کرو کوئی ہم سے بچھڑ تو نہیں گیا۔ مطلب یہ تھا کہ پتا کرو کون ہم سے شہید اور کون شہید ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا هل تفقدون من احد، کیا تم کسی کو گم پاتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکنی افقد جلیبیبا فاطلبوہ، لیکن میں حضرت جلیبی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اسے تلاش کرو۔ چنانچہ میدان جنگ
جنگ میں تلاش کیا گیا، وہ منظر بڑا ہی عجیب تھا۔ 7 کافروں کی لاشیں اس کے گرد پڑی ہوئی تھی، گویا حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں 7 کافروں کے ساتھ لڑتے رہے اور 7 کو جہنم واصل کرنے کے بعد آخر میں شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی۔ رؤوف الرحیم نبی تشریف لائے، اپنے ساتھی کے ناس کے پاس کھڑے ہوئے، منظر کو دیکھا اور ارشاد فرمایا قتل سبعتن ثم قتلوہ ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ۔ میرے ساتھی نے، اس صحابی نے، حضرت جلیبیب نے 7 کافروں کو جہنم واصل کر دیا، پھر دشمنوں نے اسے شہید کر دیا، پھر دشمنوں نے اسے شہید کر دیا۔ فوضعہ صاعدیہ لیس لہ الا صاعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کے ناش کو اپنے دستے مبارک میں اٹھایا، اپنے دستے مبارک میں اٹھایا، اور اٹھانے کی یہ شان تھی کہ اکیلے اٹھائے ہوئے تھے، گویا کہ صرف آپ کو اپنے دونوں بازوؤں کا سہارا میسر تھا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کے لاش کو قبر میں رکھا۔ حضرات محترم، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ شادی کے اندر سب سے ضروری چیز دینداری ہے۔ شادی اس سے کرنا چاہیے جس کے اندر دینداری ہو، جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ لیکن آج کل ہمارا حال الٹا ہے، ہم مال و دولت دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کتنا کماتا ہے کہ نہیں، لڑکا کا گھر بار ہے کہ نہیں۔ محترم حضرات، سب سے ضروری چیز جو دیکھنی چاہیے وہ دینداری دیکھنی چاہیے، وہ تقوی اور پرہیزگاری دیکھنی چاہیے، اس لیے کہ اس دنیا کو بنانے والے خالق کے بعد اس دنیا کو بنانے والے خالق کے پاس بھی یہی نظام ہے، یہی معیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک بزرگی والا وہ ہے، تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک پرہیزگار وہ ہے، تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک کرامت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ دیندار ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگاری والا ہے، جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے، لیکن آج کل مسلمانوں کا حال الٹا ہو گیا ہے۔ اسی لیے آج سے انہی چیزوں کو ملاحظہ کرتے ہوئے بہت سال پہلے ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا، کون ہے تاریخ آئین رسول مختار؟ کون ہے تاریخ آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نظر، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رعنائی تھا، موسم ناز سے کچھ لالائے صحرائی تھا، موسم جو مسلمان تھا اللہ کا شہدائی تھا۔ اور ایک جگہ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ زمانے میں مؤسس تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں مؤسس تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام